حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو شاعری میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ نظم 4 جولائی 1983 عیسوی کی لکھی ہوئی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں سیرت لکھ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر کی، میں سیرت لکھ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر کی، محمد مصطفیٰ کے یار کی، ملت کے رہبر کی، نبی کے بعد سب سے محترم کی اور برتر کی، حکیم وقت کی، مرد مجاہد کی، قلندر کی۔ میرے معبود تو میرے قلم کو یہ سعادت دے، میرے خامے کو پاکیزہ سیاہی کی امانت دے۔ یہ سیرت اس کی ہے جو شخص میزان صداقت تھا، یہ سیرت اس کی ہے جو شخص معیار خلافت تھا، یہ سیرت اس کی ہے جو اعتبار قوم و ملت تھا، یہ سیرت اس کی ہے جو مرکز رشد و ہدایت تھا، یہ سیرت اس کی ہے جس پر عبادت ناز کرتی ہے، فلک پر قدسیوں کی بھی جماعت ناز کرتی ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو معتبر تھا اپنے بچپن سے، یہ اس کا ذکر ہے سچ بولتا تھا جو لڑکپن سے، یہ اس کا ذکر ہے تھے دور دھبے جس کے دامن سے، سدا نفرت تھی جس کو مشرکوں کے بے حیا پن سے، جسے دور جہالت میں بھی سب صدیق کہتے تھے، بہت ہی سوچ کر کہتے تھے، بالتحقیق کہتے تھے۔ عرب میں قبل از اسلام بھی تھا احترام ان کا، لیا کرتے تھے سب چھوٹے بڑے عزت سے نام ان کا، بہت سنجیدہ ہوتی گفتگو ان کی، کلام ان کا بڑی تاثیر رکھتی تھی، دعا ان کی، سلام ان کا۔ ہمیشہ سے عرب میں ان کی شخصیت نمایاں تھی، قبیلہ ان کا تھا خوشحال، حیثیت نمایاں تھی۔ رؤسائے عرب پر جب بھی آفت کوئی آتی تھی، کبھی ان کے سروں پر جب مصیبت کوئی آتی تھی، کہیں جب باہمی جھگڑے کی صورت کوئی آتی تھی، کسی دن قتل خون ریزی کی نوبت کوئی آتی تھی، انہی پر لوگ اس کی ذمہ داری ڈال دیتے تھے، اب اس کا فیصلہ کیا ہو انہی پر ٹال دیتے تھے۔ قبیلوں کی نظر میں ذات ان کی سب سے افضل تھی، مسائل جو بھی ہوں ان کی ہی رائے قول فیصل تھی، بہت پہلے سے ان کی زندگی مانند مشعل تھی، نہیں تو ساری بستی تیرگی کی ایک دلدل تھی۔ انہیں یہ مرتبہ اسلام سے پہلے بھی حاصل تھا، انہی کے پاس اخلاق و مروت سے بھرا دل تھا۔ وہ مکے میں بہت پہلے سے ایک مشہور تاجر تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، وہ اس پیشے میں ماہر تھے۔ عرب والوں کے اوپر ان کے سب اوصاف ظاہر تھے، بڑی شیریں تھی ان کی گفتگو، وہ خود بھی شاعر تھے، فصاحت ان پہ قرباں اور بلاغت ناز کرتی تھی، خطیب ان پر تھے عاشق اور خطابت ناز کرتی تھی۔ قبیلے سے نبی کے ان کو ایک دیرینہ نسبت تھی، تعلق خاص تھا حاصل انہیں، یہ بھی سعادت تھی، اسی باعث تو ان کی پاک طینت اور فطرت تھی، طبیعت میں محبت تھی، شرافت تھی، صداقت تھی۔ خلیل اللہ کے گلشن میں یہ بھی پھول کھلتا تھا، نبی سے 8 پشتوں بعد ان کا خون ملتا تھا۔ نبی کے دوست اعلان نبوت سے بھی پہلے تھے، وہ بچپن سے محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، بتوں سے بت پرستی سے ہمیشہ بچ کے چلتے تھے، خدا ہے ایک وہ یہ راز پہلے بھی سمجھتے تھے، انہیں وحدانیت کا علم اور عرفان حاصل تھا، نبی کی پاک صحبت کا انہیں فیضان حاصل تھا۔ نبوت کا جب ان کے دوست نے اعلان فرمایا، خدائے پاک کی وحدانیت کا راز سمجھایا، عذاب قبر سے سب کو ڈرایا اور دھمکایا، قیامت ایک دن آئے گی یہ بھی سب کو بتلایا،
یہ سن کر بول اٹھے صدیق آمنا و صدقنا، کہا فوراً بلا تحقیق آمنا و صدقنا۔ اسی دین کی دولت کئی لوگوں نے پائی تھی، کئی لوگوں نے اپنی زندگی اس دن بنائی تھی، کئی لوگوں کے اوپر وہ گھٹا رحمت کی چھائی تھی، کئی لوگوں کی قسمت بس اسی دن مسکرائی تھی، مگر صدیق کے ایمان کی جس دم خبر گونجی، خزانے سے صنم خانوں کے فوراً گھٹ گئی پونجی۔ وہ جب اسلام لائے کافروں میں ایک ہلچل تھی، جماعت مشرکوں کی اس خبر کو سن کے پاگل تھی، فضا بت خانوں کی مایوسیوں میں پڑ کے بوجھل تھی، زمینیں شہر تو پہلے سے ہی مانند مقتل تھی، مگر اب کچھ اضافہ ہو گیا ہے بربریت میں، محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کے دل کی وحشت میں۔ محمد مصطفیٰ کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، انہیں اس راستے میں ایک راہی کی ضرورت تھی، نبوت کے لیے سچی گواہی کی ضرورت تھی، جو جنرل تھا اسے اب ایک سپاہی کی ضرورت تھی۔ سپاہی بن کے دیکھو حضرت صدیق آئے ہیں، جو ان کے گھر میں تھا محفوظ وہ سرمایہ لائے ہیں۔ مشیر خاص کہیے، دوست کہیے، باوفا کہیے، صحابی کہیے، چاہے رازدار مصطفیٰ کہیے، نبی کے بعد ان کو دین حق کا رہنما کہیے، انہیں کہیے حبیب ذات محبوب خدا کہیے۔ نبی کی خلوتوں میں بھی رسائی ان کو حاصل ہے، نبی کے عشق کی پہلی کمائی ان کو حاصل ہے۔ پڑھا کلمہ انہوں نے، دین حق نے تقویت پائی، مدد ہر قدم پر رحمت عالم نے فرمائی، کئی احباب کو وحدانیت کی راہ دکھلائی، انہی کا واز سن کر ایک جماعت اور بھی آئی۔ یہ سب کے سب بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، یہ معمولی نہیں مختار تھے اپنے قبیلے کے۔ انہی میں حضرت عثمان جیسے دین کے رہبر تھے، زبیر و حضرت طلحہ کے جیسے بھی بہادر تھے، سعد رحمان ابن عوف جیسے خوش مقدر تھے، یہ سارے لوگ دین مصطفیٰ میں کوہ پیکر تھے۔ کبھی یہ لوگ تھے صدیق کے احباب میں شامل، مگر اب ہو گئے سرکار کے اصحاب میں شامل۔ یہ جب آئے تو دین مصطفیٰ میں زندگی آئی، یہ جب آئے تو گلزار نبی میں تازگی آئی، زمین خشک میں بھی ابر رحمت سے نمی آئی، طبیعت ان کی بھی بدلی، انہیں بھی سادگی آئی، جدھر دیکھو ادھر فیضان ہے صدیق اکبر کا، خدا کے دین پر احسان ہے صدیق اکبر کا۔ پڑھا کلمہ تو فوراً لے کے آئے ساری دولت بھی، نبی کے قدموں میں سب رکھ دیا مال تجارت بھی، ہوئے مومن تو بدلا ذہن بھی اور دل کی حالت بھی، طبیعت کو نبی نے دے دی تعلیم قناعت بھی، خدا کے دین کی مضبوط یوں بنیاد کرتے ہیں، غلاموں کو بھی قیمت دے کے اب آزاد کرتے ہیں۔ انہی مظلوم لوگوں میں بلال باوفا بھی تھے، انہی محکوم لوگوں میں بلال خوشنوا بھی تھے، انہی مجبور لوگوں میں بلال دلربا بھی تھے، انہی بے کس غریبوں میں بلال خوش ادا بھی تھے، جنہیں صدیق اکبر نے چھڑایا تھا غلامی سے، ستم سے، جور کے حالات سے، قید دوامی سے۔ خدا کے دین کو ایک بار سرمایے کی حاجت تھی، لڑائی کے لیے کچھ مال و دولت کی ضرورت تھی، عمر لے آئے اس کا نصف جتنی ان کی وسعت تھی، مگر پیش نبی صدیق کی ساری امانت تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اب گھر میں بچا کیا ہے؟ کہا ہر سو نبی کے عشق کا سرمایہ رکھا ہے۔ انہوں نے اولی معراج کی تصدیق فرمائی، حقیقت اس سفر کی شہر کے لوگوں کو بتلائی، انہیں حاصل تھی چشم معتبر باطن کی بینائی، رسول پاک کی ہر ادا کے تھے وہ شیدائی، نبی کی بات بے چونو چرا وہ مان لیتے تھے، نبی کا کیا ارادہ ہے وہ پہلے جان لیتے تھے۔
خدا نے اولین تبلیغ کا جب حکم بھیجا تھا، نبی نے جس گھڑی اس کام کا آغاز سوچا تھا، رسول پاک نے صدیق کو یہ فرض سونپا تھا جسے ابوبکر نے کافی سلیقے سے نبھایا تھا۔ بھروسہ کس قدر تھا آپ پر محبوب داور کو، شرف اعلان حق کا بھی ملا صدیق اکبر کو۔ محمد مصطفیٰ کے دین میں پہلا یہ خطبہ تھا، زبان حضرت صدیق اکبر سے جو نکلا تھا، علل اعلان یہ پیغام حق کا ایک ڈنکا تھا۔ اسی خطبے کے دم سے نعرہ توحید گونجا تھا۔ کوئی بھی کام ہو ان کا مقدر اولیت تھی، کوئی انعام ہو ان کا مقدر اولیت تھی۔ اسی خطبے کے فوراً بعد زحمت کے بھی دن آئے، ابھی تک تو نہیں تھے، اب مصیبت کے بھی دن آئے۔ نبی کے ساتھیوں پر اب تو آفت کے بھی دن آئے، مسلمانوں سے اب کافر کی نفرت کے بھی دن آئے۔ یہ خطبہ اولی ایک ضرب تھا باطل خداؤں پر، یہ خطبہ قہر کی صورت تھا جھوٹے پیشواؤں پر۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک گھر بنایا تھا، یہی گھر شہر بھر میں مرکز تبلیغ ٹھہرا تھا، اسی گھر سے خدا کا اولین پیغام پھیلا تھا، یہی گھر اہل حق کی آرزوؤں کا بسیرا تھا۔ اسی گھر کو تو ہم پہلی عبادت گاہ کہتے ہیں، اسی تعمیر کو مذہب کی سیدھی راہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی اولیت مل گئی صدیق اکبر کو، یہاں بھی ایک عظمت مل گئی صدیق اکبر کو، یہاں بھی ایک قیادت مل گئی صدیق اکبر کو، یہاں کی بھی امامت مل گئی صدیق اکبر کو۔ خدائے پاک نے ان کے مقدر کو سنوارا تھا، نبی کے بعد ان کا نام ایک روشن مینارہ تھا۔ وہ مکی زندگی چاروں طرف سے ظلم کی بارش، بہر سو اہل حق پر کفر کے حملوں کی ایک کوشش، ہر ایک جانب خدا کا دین مٹا دینے کی ایک سازش، نبی کے دوستوں پر نفرت و کینہ کی ایک آتش۔ بہت ہی پرخطر اوقات تھے اللہ والوں کے، جو لے لیں جان وہ حالات تھے اللہ والوں کے۔ انہی حالات میں ثابت قدم صدیق اکبر تھے، مصیبت میں بھی بے رنج و علم صدیق اکبر تھے، نبی کے ساتھ باسیف و قلم صدیق اکبر تھے۔ اسی باعث تو سب سے محترم صدیق اکبر تھے، جو مکی زندگی میں کوئی بھی مشکل مقام آیا تو اصحاب نبی کے ہونٹ پر ان کا ہی نام آیا۔ محمد مصطفیٰ جب بھی کسی جانب نکلتے تھے تو سائے کی طرح صدیق ان کے ساتھ چلتے تھے، بہت سے مفلس و بے کس مدد پر ان کی پلتے تھے، انہی سب خوبیوں کو دیکھ کر کفار جلتے تھے، مگر وہ بڑھ رہے تھے منزل مقصود کی جانب، نبی کا نام لے کر رحمت معبود کی جانب۔ وہ ہجرت کی اندھیری رات، وہ خطرات کا منظر، وہ چاروں سمت سے سرکار پر آفات کا منظر، محمد مصطفیٰ پر کافروں کی گھات کا منظر، قیامت بن گیا تھا دین پر اس رات کا منظر، مگر اس رات میں بھی ہم سفر صدیق اکبر تھے، وہاں بھی دیکھیے تو معتبر صدیق اکبر تھے۔ وہ کاندھے پر بٹھا کر دین کے رہبر کو لے جانا، نبی کو رحمت عالم کو پیغمبر کو لے جانا، حبیب کبریا کو شافع محشر کو لے جانا، رسول دو جہاں کو ساقی کوثر کو لے جانا، نبی نے بیٹھ کر کاندھے پہ عظمت بخش دی ان کو، رسول پاک نے یہ بھی فضیلت بخش دی ان کو۔ وہ غار ثور کے اندر اترنا بے خطر ہو کر، وہ ہر سوراخ کو خود بند کرنا بے خطر ہو کر، اور ایک روزن پہ ان کا انگلی دھرنا بے خطر ہو کر، نبی کی خدمتیں ہر وقت کرنا بے خطر ہو کر، یہ منزل وہ تھی جس میں سورما بھی ٹک نہیں سکتے، مگر صدیق اکبر امتحان سے کامراں گزرے۔ وفاداری کی اب اس سے بڑی تمثیل ناممکن، نبی کے حکم کی اس سے بڑی تعمیل ناممکن، کسی منصوبے کی اس سے بڑی تکمیل ناممکن، سکون اتنا کہ ہو کوئی کہیں تاجیل ناممکن، ثبوت اس سے بڑا کیا ہوگا آقا سے محبت کا، کسی سے دوستی کا، انسیت کا اور رفاقت کا۔ اسی ہجرت کی شب کے بعد صبح جاں فضا آئی،
مدینے میں پہنچ کر باغ جنت سے ہوا آئی، فلک پر مومنوں کے حق میں رحمت کی گھٹا آئی، مسلمانوں کے بھی چہروں پہ اب دونی ضیاء آئی۔ مہاجر کامیابی سے بہت مسرور لگتے تھے، سبھی اس کے لیے صدیق کے مشغول لگتے تھے۔ محبت ہو تو ایسی، جانثاری ہو تو ایسی ہو، صداقت ہو تو ایسی، دینداری ہو تو ایسی ہو، اخوت ہو تو ایسی، غم گساری ہو تو ایسی ہو، شجاعت ہو تو ایسی، انکساری ہو تو ایسی ہو۔ مثالوں میں بھی نام آنے لگا صدیق اکبر کا، رسول اللہ کے ہمدرد کا، مخلص کا، یاور کا۔ مورخ ایک لکھتا ہے کہ جو عقبہ کے ساتھی تھے، مسیح وقت کے رستے کے جتنے لوگ راہی تھے، وہ سارے لوگ انجیل مقدس کے جو حامی تھے، مسیحی فوج کے اس وقت جتنے بھی سپاہی تھے، رسول اللہ کے اصحاب ان لوگوں سے بہتر ہیں۔ وہاں سب سنگ ریزے تھے، یہاں تو سب جواہر ہیں۔ مدینے میں مہاجر چین سے تھے، پھر بھی خطرہ تھا، مسلسل کافروں کی سمت سے اب ان پہ حملہ تھا۔ جہادوں کے لیے بھی اب خدا کا حکم آیا تھا۔ مسلمانوں کے دل میں ہر گھڑی اب یہ ارادہ تھا کہ اپنی جنتیں جو کھو چکے ہیں ان کو واپس لیں، وہ جن سے ہاتھ اپنا دھو چکے ہیں ان کو واپس لیں۔ یہاں پر ہو گیا غزوات کا ایک سلسلہ جاری، کئی سمتوں سے تھا آفات کا ایک سلسلہ جاری، یہاں بے بات کی ایک بات کا ایک سلسلہ جاری، ہزاروں کافروں کی گھات کا ایک سلسلہ جاری۔ یہاں 10 سال میں 19 جنگوں کے مراحل تھے، مقدر دیکھیے ہر جنگ میں صدیق شامل تھے۔ سبھی جنگوں میں تھا حد درجہ اعلیٰ مرتبہ ان کا، کہیں پر میمنہ ان کا، کہیں پر میسرہ ان کا۔ بڑھاپے میں بھی کتنا مستقل تھا حوصلہ ان کا، دعا گو ہو گیا تھا خود ہی محبوب خدا ان کا۔ مجاہد ان کی ذات معتبر پر رشک کرتے تھے، جو تھے اہل نظر ان کی نظر پر رشک کرتے تھے۔ لڑائی میں انہیں سرکار اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہاں بھی وہ وہی کرتے تھے جو سرکار کہتے تھے۔ رسول اللہ بھی اکثر انہی سے رائے لیتے تھے، انہی کو جنگ کے میدان کا ماہر سمجھتے تھے۔ نبی کو ان کی اس جنگی مہارت پر بھروسہ تھا، شجاعت پر بھروسہ تھا، ذہانت پر بھروسہ تھا۔ نبی نے اپنی بیماری کے عالم میں یہ فرمایا کہ میں نے دے دیا ہر شخص کے احسان کا بدلہ، میرے ذمے کسی بھی شخص کا اب کچھ نہیں بچتا، کسی کا میں رہوں مقروض یہ مجھ کو نہیں زیبا، مگر صدیق کا احسان محشر میں چکاؤں گا، خدا کے سامنے خدمات میں ان کی گناؤں گا۔ کوئی بھی شخص ہمراز پیمبر ہو نہیں سکتا، کوئی اس ذات کی عظمت کا ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی بھی سور کی منزل کا رہبر ہو نہیں سکتا، کوئی کیسا بھی ہو صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ انہی کی نسل نازاں ہے کہ بچے تک صحابی تھے، انہی کے باپ بیٹے اور پوتے تک صحابی تھے۔ نبی بیماری کے ایام میں بستر سے اٹھتے ہیں، نقاہت ہے مگر مسجد کی جانب پاؤں بڑھتے ہیں، مصلی سے جناب حضرت صدیق ہٹتے ہیں، نبی فوراً اشاروں ہی اشاروں میں یہ کہتے ہیں، یہ منصب دے دیا میں نے، یہ خدمت آپ فرمائیں، میری موجودگی میں بھی امامت آپ فرمائیں۔ امامت دے کے آقا نے زمانے کو یہ بتلایا، اسے انصاف کہتے ہیں کہ حق حقدار نے پایا، امامت دے کے پیچیدہ مسائل کو بھی سلجھایا، نبی نے اس طرح لوگوں کو پنہا راز سمجھایا۔ اسی دن یہ سمجھ لیجئے کہ اعلان خلافت تھا، امامت وہ نہیں تھی بلکہ عنوان خلافت تھا۔ رسول اللہ نے پردہ کیا، امت پریشاں ہے، جدھر بھی دیکھیے گریہ و زاری کا طوفاں ہے، کہیں قابو سے ہی باہر کسی کا دل ہے اور جاں ہے، جسے دیکھو اسی کی عقل گمسم اور حیراں ہے، مگر اس وقت بھی ثابت قدم صدیق اکبر ہیں، خدا شاہد کی ایک کوہ علم صدیق اکبر ہیں۔
صحابی ہیں، نبی کے یار ہیں اور سن رسیدہ ہیں، بہت سے ان کی شخصیت میں اوصاف حمیدہ ہیں۔ صحابی میں وہی تو ایک مرد برگزیدہ ہیں، وہ ہو کر پیکر صبر و رضا بھی آپ دیدہ ہیں، کھڑے ہو کر وہ خود ایک بھیڑ میں تقریر کرتے ہیں، کئی آیات قرآنی کی بھی تفسیر کرتے ہیں۔ نبی کے دیکھنے والوں سے کہہ دو موت برحق ہے، نبی کے چاہنے والوں سے کہہ دو موت برحق ہے، نبی کے ماننے والوں سے کہہ دو موت برحق ہے، نبی کے جاننے والوں سے کہہ دو موت برحق ہے، خدا باقی رہے گا اور جو کچھ ہے وہ فانی ہے، ہماری زندگی تو صرف قصہ ہے، کہانی ہے۔ اسی خطبے سے اصحاب نبی میں اعتدال آیا، سبھی لوگوں کو اب جا کر یقین انتقال آیا، سکوں کی سمت دیوانوں کا قلب پائمال آیا، ادھر کچھ شہر والوں کو خلافت کا خیال آیا، نبی کے بعد امت کو کسی برتر کی حاجت ہے، ہزاروں مسئلے ہیں، قوم کو رہبر کی حاجت ہے۔ سبھی لوگوں نے ان کے دست ایمانی پہ بیعت کی، سپرد ان کو ہی ساری دین و دنیا کی قیادت کی، انہی کو ذمہ داری سونپ دی تدفین میت کی، انہی کے دل میں اب تو فکر ہے ساری خلافت کی، نبی کی جانشینی کا انہی کو فخر حاصل ہے، انہی کے پاس لوہے کا جگر ہے، موم کا دل ہے، انہی کے پاس لوہے کا جگر ہے، موم کا دل ہے۔ کہیں پر مرتدوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہے، کسی قاضی کو خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ ہے، زکوٰۃ و خمس سے کوئی کہیں انکار کرتا ہے، کہیں پر ذمیوں کی ساری آبادی میں فتنہ ہے، مسائل کی عجب بوچھار ہے صدیق اکبر پر، جدھر سے دیکھیے ایک وار ہے صدیق اکبر پر، مگر وہ یار غار مصطفیٰ وہ دین کا رہبر، مقابل میں ہزاروں مرتدوں کے ہے کھڑا ڈٹ کر، کوئی بھی خوف طاری ہی نہیں ہوتا ہے چہرے پر، خدا نے کر دیا ہے اس کو ایک فولاد کا پیکر، مسلسل 2 برس تک صرف فتنے ہی مٹاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ طوفان میں کشتی چلاتا ہے۔ خلیفہ ہیں رعایا کی مگر خدمت کے عادی ہیں، حکومت ہاتھ میں ہے پھر بھی وہ محنت کے عادی ہیں، عبادت ہی سے جو ملتی ہے اس راحت کے عادی ہیں، ہے دولت کی فراوانی مگر غربت کے عادی ہیں، ہے فاقہ مستیاں اب بھی کہ وہ مرد قلندر ہیں، حکومت پر نظر ڈالو تو لگتا ہے سکندر ہیں، انہیں دیکھے تو نادم ہو جلال بادشاہی بھی، انہیں دیکھے تو مٹ جائے غرور کچ کلاہی بھی، شجاعت دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں سپاہی بھی، وہ رہبر ہیں مگر معلوم ہوتے ہیں وہ راہی بھی، وہ خود کو ملک کا مالک نہ تو حاکم سمجھتے ہیں، خلیفہ ہیں مگر اپنے کو ایک خادم سمجھتے ہیں۔ نبی نے اپنے ہی کردار میں ان کو بھی ڈھالا تھا، نبی نے زندگی میں دوست ان کو ہی بنایا تھا، نبی کا راستہ جو تھا وہی ان کا بھی رستہ تھا، نبی کا ہر عمل ان کی نظر میں ایک نمونہ تھا، بجا وحدت کا ڈنکا ہر طرف ان کے زمانے میں، خدا کا دین پھیلا ہر طرف ان کے زمانے میں، روانہ ہو گئے لشکر عراق و شام کی جانب، کبھی فوجوں نے دیکھا ہی نہیں انعام کی جانب، حدیث شاہدی کی سمت اور پیغام کی جانب، نظر تھی ان کی ملک روم کے انجام کی جانب، ہو کوئی مسئلہ پیش نظر قرآن رکھتے تھے، نبی کے حکم پر اور غیب پر ایمان رکھتے تھے، کئی شہروں پہ ان کے ہی زمانے میں ہوا قبضہ، کئی ملکوں تلک اسلام کا پیغام بھی پہنچا، مہذب ہو گئی بستی مؤدب ہو گیا صحرا، جدھر دیکھو ادھر ہی بج رہا تھا دین کا ڈنکا، ذرا سوچو کہ یہ سب 2 برس کے کارنامے ہیں، نبی کے یار کے شیریں نفس کے کارنامے ہیں، انہی سب کارناموں سے ملی اسلام کو وسعت، انہی سب کارناموں نے بڑھائی دین کی عزت، مسلمہ بھی ہوئے خوشحال ان کی بھی مٹی غربت، خودی خوانوں کے حصے میں بھی آئی عظمت و شہرت، زمیں والوں میں بھی اب تذکرہ ہے آسمانوں کا، فلک کی سیر کا عرش معلیٰ پر اذانوں کا۔
عمر کی عظمتوں کے ساری دنیا بھر میں چرچے ہیں، عمر کے واقعے تاریخ کے صفحوں میں لکھے ہیں، عمر کا نام سن کر بادشاہ وقت دہلے ہیں، عمر کے کارناموں کے بہت مشہور قصے ہیں، مگر ان کارناموں کی بنا صدیق اکبر ہیں، خلافت میں عمر کے رہنما صدیق اکبر ہیں، اسی باعث تو ان کی اہل حق تعظیم کرتے ہیں، نبی کے بعد ان کو افضل و برتر سمجھتے ہیں، قلم کو چوم لیتے ہیں جب ان کا نام لکھتے ہیں، ہمیشہ ذکر میں ان کے ادب ملحوظ رکھتے ہیں، ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے صحابی بھی، مؤدب ہو کے ان کا ذکر کرتے تھے صحابی بھی۔ کہا ایک بار بولو ہیں کہاں جاہو حشم والے، بتاؤ کس طرف موجود ہیں سیف و علم والے، یہ مٹی کھا گئی سب کو جو تھے ظلم و ستم والے، اسی میں چھپ گئے ہیں جو بھی تھے ناز و نعم والے، خدا کی یاد سے ہر وقت دل کو شاد رکھتے تھے، عذاب قبر کی باتیں ہمیشہ یاد رکھتے تھے، بالآخر ان کے اوپر موت کی جس دم گھڑی آئی، بلا کر اپنی بیٹی سے کہا کیا ہے میری پونجی، جناب عائشہ نے سب امانت سامنے رکھ دی، زبان حضرت صدیق سے پھر یہ صدا نکلی، یہ جو کچھ ہے اسے لے جا کے بیت المال میں دے دو، یہ ہے جس حال میں لے جا کے تم اس حال میں دے دو۔ پھر اس کے بعد اپنی جانشینی کا خیال آیا، اہم یہ مسئلہ تھا اس لیے لوگوں کو بلوایا، عمر کے حق میں سب کی رائے تھی یہ سب نے بتلایا، یہ جمہوری طریقہ تھا جسے دنیا کو دکھلایا، یہیں سے مذہب اسلام میں جمہوریت آئی، یہیں سے دین کے ہر کام میں جمہوریت آئی۔ وہ بعد از مرگ بھی سرکار کے پہلو میں سوتے ہیں، خدا شاہد ہے اپنے یار کے پہلو میں سوتے ہیں، خوشی سے سید ابرار کے پہلو میں سوتے ہیں، وہ اب بھی احمد مختار کے پہلو میں سوتے ہیں، مجاہد ہو تو ایسا ہو، قلندر ہو تو ایسا ہو، کسی کا دین و دنیا میں مقدر ہو تو ایسا ہو۔